بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ پریشانی ایسی چیز ہے جس سے ہر شخص ایکسپیرینسڈ ہے، ایکسپوز ہوتا ہے اور اس کو واسطہ پڑتا ہے۔ خواہ امیر ہو یا غریب ہو، صاحب اقتدار ہوں یا رعایا کا حصہ ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، ہر شخص پریشانی سے دوچار ہوتا ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ساری پریشانیاں مجھ پر ہی آ گئی ہیں اور دنیا شاید بہت سکھی ہے۔ ایسے نہیں ہے۔ آپ کسی شخص کے اندر دل پر دل میں جھانک کر دیکھیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ اس کے کتنے دکھ ہیں اور اس کو کتنی پریشانیاں لاحق ہیں۔ انسان کی سرشت اور فطرت ہی ایسی اللہ نے بنائی ہے کہ وہ چیزوں سے اثر لیے بغیر نہیں رہ سکتا، اس میں ایک سینسٹیوٹی موجود ہے۔ کہتے ہیں کہ دنیا میں تو صرف انسین آدمی، وہ جو مینٹلی ریٹارڈڈ ہے، جس کا ذہن بالکل معوف ہے، وہی ایک شخص ہوتا ہے جسے کوئی خوف، کوئی غم، کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوتی، ورنہ ہر ذی شعور اس مرحلے سے گزرتا ہے اور پریشانی سے دوچار ہوتا ہے۔ ایک لحاظ سے تو ایک حد تک پریشانی انسان کے لیے بڑی مفید ثابت ہوتی ہے۔ جب تک آپ کے کوئی چیلنج نہ پیش ہو آپ کو، یا کوئی پریشانی سے آپ دوچار نہ ہوں، تو آپ ایکشن پر آمادہ نہیں ہوتے، آپ میں آپ کی صلاحیتیں بیدار نہیں ہوتی، آپ کی کریٹو فیکلٹی ہی بیدار نہیں ہوتی، تو تھوڑی سی اس کو چھیڑ چھاڑ دماغ کو پریشانی سے ہونی چاہیے۔ لیکن اگر یہ پریشانی مستقل بنیادوں پر ہو جائے اور ایک پرماننٹ فیچر بن جائے تو پھر یہ پریشانی انسان کی سائیکک اور فزیکل ہیلتھ پر اثر انداز ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو نیند کا مسئلہ ہو جاتا ہے، رات کو اچھی طرح سو نہیں پائیں گے، پیٹ کے مسائل پیدا ہو جائیں گے، السر تک بات پہنچ جائے گی، ہارٹ پیشنٹ بن جائیں گے، کورونری ٹربلز کے شکار ہو جائیں گے۔ تو اس کی اتنے پھر دکھ ہیں کہ یہ ایک الگ دکھ بن جائے گا، پریشانی اپنی جگہ اور فزیکل ایلمنٹس اپنی جگہ۔ اس کو آپ یوں دیکھ لیں کہ اگر کوئی شخص نارمل بیٹھا ہے، اس کو آپ کوئی پریشانی کی خبر دے دیں، پہلا تو اس پر اثر یہ ہوگا کہ اس کی بھوک بند ہو جائے گی۔ اچھا خاصا وہ نارمل وہ بیہیو کر رہا ہے، اس کی ساری اب نارملٹی اس میں ڈیولپ ہونا شروع ہو جائیں گی، جسٹ ایک نیوز کی وجہ سے۔ اب جب اس کی وجوہات پر ہم غور کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بیسیکلی انسان ہی ذمہ دار ہے دوسروں کو دکھ دینے میں، ان کو پریشانیوں سے دوچار کرنے میں اور ان کے رنج و الم میں اضافہ کرنے میں۔ یہ انسان ہی دکھ دیتا ہے اور یہی دکھوں کا مداوا ثابت ہو سکتا ہے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارا رول کیا ہے، کیا ہم دکھ دینے والوں میں شامل ہیں یا کہ ہم لوگوں کا مداوا کرنے والوں میں شامل ہیں۔ جب میں وہ پہلی بات کر رہا تھا کہ ہر انسان پریشان ہے، تو مجھے وہ پنجابی کا وہ ایک شعر یاد آتا ہے، حضرت غلام فرید کا، اٹھ فریدا چڑھ کوٹھے تھے ویک گھر گھر لگی اگ، اٹھ فریدا چڑھ کوٹھے تھے ویک گھر گھر لگی اگ، تو سمجھے میں دکھیاں ایتھے دکھی سارا جگ۔ جب یہ چیز آپ کے ذہن میں آ جاتی ہے تو یہ باعث سکون جو اور باعث طمانینت جو چیز ہے وہ یہ ہونی چاہیے آپ کے لیے کہ اگر ہر بندہ ہی پریشان ہے اور دکھی ہے تو آپ اکیلے نہیں ہیں، آپ اکیلے نہیں ہیں۔ اگر آپ اکیلے نہیں ہیں تو آپ کا غم غلط ہونا چاہیے کہ اٹس اے نارمل فیچر، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید میں ہی دنیا میں اکیلا ہوں جس کو پریشانیاں اور غم لاحق ہیں۔ کچھ لوگوں کی کچھ عجیب وجہ ہوتی ہے
کہ وہ اس وجہ سے غمزدہ ہیں کہ ان کو محسوس ہوتا ہے کہ دوسروں کو کوئی غم کیوں نہیں ہے، یا دوسرے مجھے جو خوش نظر آتے ہیں ان کی خوشی اور ان کے لیے باعث غم بن جاتی ہے۔ تو یہ انسان کی اپنی سائیکک ایک الائنمنٹ ہے جسے بھی ہمیں درست کرنا ہے۔ اب آ جاتا ہے کہ اس کے لیے کیا ہم طریقے اختیار کریں اور کیا سد باب کے لیے فیکٹرز ہونے چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو نارمل اور ایک پرسکون رکھ سکیں۔ اس میں پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ ہماری جو ایسوسیشن ہے، سوسائٹی میں انٹریکشن ہے لوگوں سے، اور جو دوست احباب ہمارے قریب ہوتے ہیں، ان کی سلیکشن بڑی امپورٹنٹ ہے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ایسے لوگوں سے ہمارا تعلق اور واسطہ ہو جو پازیٹیو مائنڈ ہوں، جو آپ کے لیے انکریجنگ ہوں، آپ کے لیے، آپ اگر پریشانی سے دو چار ہوں تو آپ کو حوصلہ دینے والے ہوں۔ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اپنا فیوچر دیکھنا ہے کہ مستقبل میں کہاں جا رہا ہوں، تو آپ کے جو 4-5 قریبی دوست ہیں ان کے بارے میں اگر بتا دیا جائے تو لوگ آپ کو بتا دیں گے کہ آپ کا فیوچر کیا ہونے والا ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی کافی امیر لوگوں کے درمیان گزار رہے ہیں، ملینئر کے ساتھ رہتے ہیں، تو ممکن ہے کہ آپ بھی فیوچر کے ملینئر ہوں، کہ آپ کی جو سوچ ہے، طرز فکر ہے، وہ ڈھل رہی ہے اسی سوچ اور طرز فکر میں جن کے ساتھ آپ نے اپنی زندگی کا زیادہ وقت آپ گزار رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ پازیٹیو لوگوں میں ہیں تو آپ کا مائنڈ بھی پازیٹیو ہونے کا امکان ہے، اور اگر آپ ڈپریسڈ لوگوں میں رہتے ہیں، کمپلیننگ لوگوں میں رہتے ہیں جو ہر وقت شکایت کنہ ہیں، تو یقین جانیں کہ آپ بھی ان میں سے نیکسٹ آپ ہوں گے، نیکسٹ اسی طرح کے آپ ہوں گے۔ تو لہذا پہلی بات یہ ہے کہ اپنے سراؤنڈنگ انوائرمنٹ کو آپ کو درست کرنا ضروری ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ برے دن آ گئے ہیں تو شاید اچھے دن کبھی نہیں آئیں گے۔ اب شالے کا ایک سٹیٹمنٹ ہے، ورس بہت مشہور ہوا کہ if the winter has come is the spring far behind؟ اگر خزاں آ گئی ہے، پتجھڑ آ گئی ہے، سخت سردی کے دن آ گئے ہیں، تو کیا بہار اور اچھا موسم کہیں دور ہے؟ تو طرز فکر میں، اپنی کوگنیٹو تھراپی میں یہ چیز ڈالنی ہے کہ یہ دن رہنے نہیں ہیں۔ اگر برے دن نہیں، اچھے دن نہیں رہے تو برے دن بھی نہیں رہیں گے۔ کچھ لوگوں کو موت کا خوف ہوتا ہے، تو اس خوف سے نکلنے کے لیے، اپنے آپ کو نکالنے کے لیے، میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے دین نے ایک طرز فکر دی ہے یا ایک بنیاد ہمیں فراہم کی ہے، وہ موت کے خوف سے بہت حد تک نکالنے میں معاون ثابت ہو سکتی ہے۔ وہ ایسے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ جو روح پیدا کر دی گئی ہے، اس روح کو موت نہیں ہے، اس نے زندہ رہنا ہے، اس کا صرف انتقال ہونا ہے، اس دنیا سے، اس ابوڈ سے اس نے دوسرے دنیا اور ابوڈ میں چلے جانا ہے، اور اس نے ہمیشہ رہنا ہے۔ یہ اربوں کروڑوں اس سے بھی زیادہ سالوں تک یہ ہے۔ تو لہذا یہ ایک ٹرانسفر ہے۔ ایک انسان، ایک روح جو پیدا ہو گئی ہے، وہ ہمیشہ کے لیے پیدا ہوئی ہے، اس نے ختم نہیں ہونا، اس نے وینش نہیں ہونا۔ تو لہذا جو لوگ خدا پر یقین رکھتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں، تو ان کو تو موت کا اس لحاظ سے تو نہیں ہے کہ میں ہمیشہ کے لیے وینش ہو رہا ہوں، لیکن ایتھیسٹ جو لوگ ہیں ان کے لیے تو یقیناً ہے کہ میری یہ دنیا کی زندگی ہے، بس یہی زندگی ہے، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے۔ تو دوسری طرف خدا پر یقین رکھنے والوں کا تو یہ بھی تصور ہے کہ اگر یہاں دن اچھے نہیں گزرے، یہاں یہ امتحان گاہ میں ہم کچھ مشکلات میں رہے ہیں، لیکن ہم نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی، تو پھر یقین جانیں کہ جو آئندہ آنے والی زندگی ہے، اخروی زندگی، وہ بدرجہ بہتر ہوگی، اور وہ تو آپ کے لیے ویلکمنگ فیچر بن جاتا ہے۔ دکھ میں مبتلا ہونے کی بجائے یہ خوشی کا عالم ہے۔ کچھ لوگ اس سطح پر آ جاتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ موت کے بعد جب میں اللہ کے پاس پہنچوں گا تو میرے لیے ایک بہت خوشی کا مقام ہوگا۔ اور دوسری بات جو میں کرتا ہوتا ہوں کہ ہمیں ایسے لوگوں کے پاس جانا چاہیے
جو ہمارے دکھ درد کا متاوا ہیں اور جہاں ہمیں سیکیورٹی کا احساس پیدا ہو. اور اس حوالے سے جو بہترین ایک ماحول ہے، سوسائٹی ہے یا افراد ہیں جو انوائرمنٹ ہمیں دے سکتے ہیں سیکیورٹی کا اور پازیٹیو اور پلیزنگ اور سودنگ، وہ والدین کا انوائرمنٹ ہے. آپ یقین جانیں کبھی کچھ لمحے اپنے بزرگوں، اپنے والدوں کے والدین کے پاس گزار کر دیکھیں تو آپ ایک دم ایک خاص سکون کی کیفیت میں چلے جائیں گے. آپ کو یوں محسوس ہوگا کہ آپ ایک سائے اور چھت کے نیچے آ گئے ہیں. لیکن ہم کتنے بدقسمت ہیں کہ والدین کے ہوتے ہوئے ہم انہیں وقت نہیں دیتے. اپنی اصلاح کے لیے، اپنے سکون کے لیے، اپنے دکھ درد کے مداوے کے لیے اپنی دعا کے طور پر ہی ان کے پاس نہیں جاتے. اور یہ میں بتاؤں، یہ ہماری دعا نہیں ہے، یہ دعا ان کی بھی ہے. ان کو بھی جو آپ سکون پہنچا رہے ہوں گے ان کے قریب جا کر، ان کو بھی کہیں اور سے نہیں مل رہا جو ان کو اولاد کی زیارت سے، اولاد کو سینے سے لگا کر یا پاس بٹھا کر اور ان کو حاصل ہوتا ہے. اسی لیے میں وہ پڑھ رہا تھا بے نظیر کا، جب وہ اپنے والد ذوالفقار علی بھٹو سے ملی آخری مرتبہ، تو وہ بتا رہی ہیں کہ جب والد رخصت ہو رہے تھے اپنی اس سزا کے لیے، تو ان کے آخری الفاظ یہ تھے کہ میں اپنے والد اور والدہ سے ملنے جا رہا ہوں. آپ اندازہ کریں کہ اس وقت جو سکون کا باعث تھا ان کے لیے وہ یہ تھا کہ میں اپنے والد اور والدہ، گویا کہ یہ ایک لاشعور میں چیز موجود تھی کہ وہ میرے لیے دنیا میں کتنا بڑا سہارا تھے اور کتنی بڑی چیز تھے اور باعث سکون تھے. اگر آج میں موت سے ہمکنار ہونے لگا ہوں تو اس میں اچھی بات یہ ہے کہ میری روح اور میں اپنے پیرنٹس کے پاس جا رہا ہوں. تو اگر یہ چیز ہے ذہن سے آپ نہیں نکال سکتے، آپ کے شعور میں، لاشعور میں یہ موجود ہے، تو کم از کم جب تک اس دنیا میں ہیں تو اس کے لیے کچھ تو ان کے لیے وقت نکالیں، ان کے پاس جائیں. باقی اگر ہم دینی اعتبار سے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ مصیبت کے حوالے سے ذکر کیا ہے کہ جب مسلمانوں کو یا انسان کو کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے، پریشانی سے وہ دوچار ہوتے ہیں، تو وہ یہ آیت منہ سے ادا کرتے ہیں، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. یہ آیت اسی کانٹیکسٹ میں آئی ہے، مصیبت کے کانٹیکسٹ میں آئی ہے کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. یقین جانیے، یہ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے کہ جب کبھی آپ پریشان ہوں، کوئی آپ کو ایسے غم لاحق ہو جائے، آپ سمجھیں کہ شاید اس کا کوئی حل نہیں ہے. اب چونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ مصیبت میں یہ آیت منہ سے ادا کرو، تو پھر کر کے تو دیکھو. یہ میرا تجربہ ہے اور آزمودہ چیز ہے. آپ 30 منٹ کے لیے اس آیت کا ورد کریں شعور کے ساتھ اور سمجھ کے ساتھ، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. اے اللہ، ہم آپ ہی کے لیے ہیں اور آپ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ اس کا ایک میراکولس امپیکٹ ہوگا، ایک جادو والا اثر ہوگا. 30 منٹ میں آپ کے ذہن کی کیفیت، پریشانی کی وہ کیفیت نہیں رہے گی جو 30 منٹ پہلے تھی. اور یہ میری اس گفتگو کے بعد یہ فوراً آزما کے دیکھیں. جن جن کو جو مصیبت اور پریشانی لاحق ہے وہ اس آیت کا ورد کر کے دیکھیں، چونکہ اللہ کا یہ دعویٰ ہے اور یہ نسخہ وہاں سے آیا ہے، یہ خالق کائنات سے آیا ہے جس نے ہماری فطرت کو، روح کو تخلیق کیا. اگر وہ یہ کہتا ہے تو ہم یقین کے ساتھ کر کے دیکھیں اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ اس کیفیت سے نکل جائیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اور میری دعا ہے اللہ آپ کو آسانیاں دے، آپ کو غم و الم سے نجات دلائے. خدا حافظ.